اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ پیام صبح میں سوال و جواب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جمعہ اور ہفتے کو ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں، پھر ان سوالات کو پیش کرتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا۔ خواتین و حضرات، فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے عبداللہ صاحب کا ہے۔ مفتی صاحب، کیا نئے سال کے آغاز کی کچھ خاص دعائیں ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نئے سال کے اعتبار سے تو کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، لیکن جو دعا مہینے کے چاند دیکھ کر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک، اسی دعا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، دو صحابہ کی روایت یہ بھی ہے کہ یہ دعا نئے سال کے شروع میں بھی پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اب یقیناً کیونکہ ظاہر سی بات ہے، نیا سال بھی کسی نئے مہینے سے ہی آغاز ہوتا ہے جو محرم سے آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی دعائیں اور اعمال کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز خاص نہیں ہے۔ اچھا، دو یہی دعا ہے، رب ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ یا اللہ اس چاند کو، اس مہینے کو، اس سال کو ہم پہ داخل فرما، ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور یہ کہ سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ، اور شیطان سے پناہ میں رکھ۔ تو سکھایا کیا جا رہا ہے؟ سکھایا یہ جا رہا ہے کہ سال کا آغاز اس دعا سے کرنا ہے۔ عمل میں اصل چیز کیا ہے کہ جب سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے، محرم شروع ہو رہا ہے، تو ایک سال گزر گیا، ایمان کی حالت میں گزر گیا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور شکر کے بعد استغفار کے جو کوتاہی ہوئی
اور جو وقت ضائع ہوا، مال ضائع ہوا، عمل جس طرح ہوئے، وقت جس طرح گزارنا چاہیے تو نہیں گزار سکے، اس پہ کوتاہی پہ استغفار کریں۔ آگے کے لیے اب آدمی طے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نئے سال میں پھر یہ مہلت دی ہے زندگی کی، تو اب اس کے لیے آدمی تیاری کرے اور اپنے کچھ اہداف بنائے، مال کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، کہ بھائی دیکھو اب جو ہے نا مجھے اب نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے چند جگہوں پر اس آدمی کی تمنا ذکر کی ہے جو مرض موت کے اندر ہو یا جس کو اسرائیل علیہ السلام نظر آ جائے، اور اس نے تمنا کی ہے کہ جیسے سورہ مومنون میں کہ اللہ ایک مرتبہ مجھے واپس بھیج دیں، اب میں نیک اعمال کروں گا۔ سورہ منافقون میں کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ جو ہے وہ واپس بھیج دیں تو اب میں صدقہ کروں گا۔ یعنی انسان جو تمنا کرتا ہے تو اس پہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جب یہ نیا سال شروع ہو گیا تو یوں سمجھو کہ تم نے مرتے وقت اللہ سے تمنا کی اور اللہ نے تمہاری تمنا کو قبول کیا کہ لو ایک سال زندگی کا اور دیا، اب کر لو عمل، ٹھیک، اب مال خرچ کر لو، اللہ کے راستے میں کر لو، اپنی زندگی کے اندر اپنے کچھ آخرت کو سامنے رکھ کر اب طے کرے۔ تو اب نیا سال شروع ہو رہا ہے نا، تو نئے سال کے شروع میں اپنی کوئی نئے KPIs بنائیں، کوئی کی پوائنٹ انڈیکیٹرز ہوں، کوئی اہداف ہوں، کوئی ٹارگٹ ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنے اعمال میں اب ترقی کروں گا، اس سال انشاءاللہ اپنی نماز پہ محنت کروں، ایکسلنس پیدا کروں گا، ٹھیک، نماز کا ترجمہ سیکھوں گا، اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم، نماز کی دعائیں سیکھوں گا، سجدے کی دعائیں سیکھوں گا، رکوع کی دعائیں سیکھوں گا، نماز کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھوں گا، پھر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، ترجمے کا اہتمام، ترجمہ پورا کر لیا تو اب میں تفسیر پڑھوں گا، قرآن کریم کی تفسیر کو شروع کرنا، تدبر فی القرآن، سبحان اللہ، پھر اپنے معاملات کے اعتبار سے کچھ ٹارگٹس بنائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں نے بہنوں کی میراث نہیں دی ہے، میرے ذمہ کوئی میراث ہے تو بھائی میں میراث ادا کروں گا، جیسے تیسے ادا کروں گا۔ آدمی جب نیت کر لیتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیت قبول ہو جاتی ہے تو اللہ اسباب بھی میسر فرما دیتے ہیں، توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے نیت اور ارادہ کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اپنے معاشرتی چیزوں کے اندر بھی، خاص طور پہ بحیثیت بیٹے ہونے کے، بحیثیت بھائی ہونے کے، بحیثیت شوہر ہونے کے، بحیثیت باپ ہونے کے، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، بحیثیت ساس، بحیثیت سسر، پڑوسی، ہر اعتبار سے، یا عورت بہو ہو یا کوئی کسی کا داماد ہو، ان حیثیتوں میں اپنے آپ کو ریویو کرنا، اپنے سوشل بیہیویئر کو ریویو کرنا، رویوں کو ریویو کرنا، میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میرے رویے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اپنے اخلاقیات کا ریویو کرنا، خدا نہ خواستہ میری گفتگو میں جھوٹ تو نہیں ہے، بھائی اس سال میں کروں گا کہ اب میں جو ہے اس پہ کام کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، معاملات میں جھوٹ نہیں بولوں گا، گفتگو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، طنز نہیں کروں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ اب اپنے لیے کچھ ٹارگٹس طے کریں، اپنے لیے کچھ KPIs طے کریں، سبحان، کیونکہ آپ اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ یہ اللہ نے مہلت دی ہے کہ لو اب کر لو، یہ ٹائم ہے نا، اور کچھ آخرت کی تیاری کروں گا، اب میں آخرت کے لیے بھیجنا شروع کروں گا، میں کوئی ریمیٹنس اکاؤنٹ کھولوں گا ابھی سے، اور قبر میں جو ریمیٹنس ہے نا وہ پہلے سے بھیجنا شروع کروں گا، اور قبر میں یہ اعمال پہنچنا شروع ہوں گے جو میرے لیے خیر کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اب میری گزارش ہے آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا ان تمام کاموں کے لیے نئے سال کا یا نئے مہینے کا آنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی آدمی کو کر سکتا ہے، ٹھیک، لیکن آدمی کو محاسبہ کوئی نہ کوئی تو ٹریگر کرنا چاہیے نا، کہیں سے تو شروع کرے کہانی کا۔ ہم 24 توبہ گھنٹے کا کے غلام آغاز ہیں۔ تو آدمی کرے ٹھیک، اور اس کو شروع کرے کہ بھائی اب جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے
کہ آدمی اگر کوئی چیز ہوئی ہے، ندامت ہے، نادم ہے، تو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور شروع کرے. ٹھیک ہے، بالکل. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب جو اگلا جمعہ ہے اس جمعے سے میں نماز پڑھنی شروع کر دوں گا. بھائی صاحب اگلے جمعے سے کیوں؟ آج سے، آج ہی سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس وقت اس کے لیے کسی نئے مہینے کا یا کسی نئے سال کا انتظار نہ کریں. انتظار تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اسی لیے تو کوئی عمل خاص نہیں بتایا. ہم وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ مومن کا آنے والا کل پچھلے کل سے اچھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اچھا کیا مال میں؟ اچھا نہیں، مجھ میں تقوی میں کیا برتری آئی؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میری محبت ہے، جس کا میں دعوے دار ہوں، اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کسی بھی چیز کے اضافے کی دعا نہیں مانگی سوائے ایک چیز کے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو کیا پچھلے سال 2023 گزار دیا ہم نے، 24 میں آئے تو کہ میں علمی طور پر آگے بڑھا یا میں وہیں ہوں؟ اگر میں وہیں ہوں تو یہ افسوس کی بات ہے. میں اس پر نظر ثانی کروں. کیا تقوی مجھ میں؟ اب ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں آپ کی اجازت سے کہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب وہ لعلکم تتقون تو جو روزے رکھے تھے ہم نے کوئی 2010 میں، تو 11 میں تقوی میں اضافہ ہوا، اور 11 کے بعد 12 میں اضافہ ہوا، 22 میں آئے تقوی میں اور اضافہ ہوا، 23 میں اضافہ ہوا، اب وہ 24 کا رمضان. تو ایک چیز ہے اس میں اضافہ، بڑھوتری. کیا بڑھوتری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہم جب کچھ چیزوں کو جب منسوب کر دیتے ہیں کسی دن سے، یا تو وہ چیز تہوار بن جاتی ہے، رسم بن جاتی ہے. تو یہ ایک عجیب معاملہ. یعنی آپ جو ہیں وہ اصل میں دیکھیں نا، بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہم کہا کرتے ہیں نا کہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ پارٹ ٹائم مسلمان کا ہے. جی. کسی مہینے کے اندر ہم مسلمان ہیں، کسی دن میں ہم مسلمان ہیں، کسی خاص موقع پہ مسلمان ہیں. 24/7 کی بندگی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اکبر. اللہ کہ 24/7 کے مسلمان ہیں. یہ جو کنورجن ہے نا، یہ کنورجن ریکوائرڈ ہے. یہ کنورجن، مائنڈ سیٹ کنورجن یہ ہو جائے نا تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. میں 24/7 کا ہوگا تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا. پھر اس کے لیے کوئی سال نہیں چاہیے، کوئی دن نہیں چاہیے، کوئی نہیں. وہ تو 24/7 ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ اگلا لمحہ بھی پتہ نہیں آنے والا ہے یا نہیں آنے والا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. اس لمحے میں کر لو، دس از دا لاسٹ ون وچ یو ہیو اٹ. اب یہاں پر جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آدمی چلتا ہے نا کہ 24/7 دین ہے، تو وہ دفتر میں بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو دین اللہ کا تابع سمجھتا ہے، اللہ کے حکم کے تحت گزارتا ہے. گھر میں ہوتا ہے جس نسبت میں بھی ہوتا ہے، پھر اس کو معاملات کا دین آسان ہوتا ہے، معاملات کا علم سیکھنا آسان ہوتا ہے، معاشرت کا سیکھنا آسان ہوتا ہے، اخلاقیات کا سیکھنا آسان ہوتا ہے. اور ہمارے شیخ تو ایک عجیب بات کہتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی کیفیات، اخلاق کی کیفیات، علم کی کیفیات یہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی. یہ بڑھتی ہیں یا گھٹتی ہیں. آپ کہیں گے نالج کانسٹنٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا. آج تو ماڈرن نالج یہ کہتی ہے کہ آپ کی ڈگری ایکسپائر ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس کو نہیں کیا، کیونکہ چیزیں بدل جاتی ہیں. آپ کی نالج ایکسپائر ہو جاتی ہے. علم کو تازہ کرتے رہنا ہے، یعنی اپ ڈیٹڈ آپ ہیں یا نہیں ہیں. آپ اشتغال سے ہوں گے یا مطالعے سے ہوں گے یا کسی کی صحبت سے ہوں گے. اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتے نا. تو آپ کو ان تین میں سے کسی ایک ذریعے کو استعمال کرنا پڑے گا. یا آپ مطالعہ کریں گے، یا اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں گے، یا آپ کسی اس طرح کے اشتغال میں ہوں گے کہ آپ کو سیکھنا ضرورت بن جائے گی. آپ کو سیکھنا ہی ہوگا. نہیں، ضرورت نہیں بن جائے گی صرف میری، بلکہ یہ ضرورت دین کی ضرورت ہے. کل یومن ہوا فی شان. جب اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اس کائنات کو اللہ روز بنا رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ اپنا کام کر رہا ہے. نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں. نئی گیلیکسیز آ رہی ہیں وجود میں. تو انسان جو کہ نمائندہ ہے اللہ کا، تو اسے بھی تو ذہنی طور پر نئی گلیکسیز دریافت کرنی ہے نا. کیا اس کا انٹلیکچوئل لیول بڑھ رہا ہے آگے،
جیسے میں اکثر ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے علماء جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جدید اور قدیم دونوں کو ذہن میں رکھ کے بات کرتے ہیں. ان کی گفتگو میں عہد کا لمس ہوتا ہے کہ آج بات کر رہا ہوں میں. اگر کوئی عالم دین یہ بات کہے اسے معلوم یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کل جو ریسرچ ہوئی تھی مختلف علوم کے حوالے سے وہ مجھ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. سکڑ گئی یہ دنیا. تو یہ دینی ضرورت ہے نا. یہ آج اگر ہم یہ کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم اور بہت سارے موضوعات ہیں, جینڈر انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں, تو ایک عالم دین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بچے سوالات اٹھا رہے ہیں ان کے جوابات ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں. مفتی صاحب یہ بہت. اور پھر دوسری بات یہ کہ ابھی جو نالج پہ آپ نے بات جہاں سے کی تھی کہ جب میں 24/7 کا مسلمان بنوں گا تو اس دین 24/7 دین بن جائے, اس کی دو ہی ریکوائرمنٹ ہیں, ایک نیت اور ایک علم. اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے زندگی گزارنی ہے اور سیکھ کر گزارنی ہے. سبحان اللہ. کہ میں اچھا تاجر کون ہوتا ہے, مسلمان تاجر کون ہوتا ہے, مسلمان بھائی, مسلمان بیٹا, مسلمان باپ, مسلمان شوہر کون ہوتا ہے, جی اس کو سیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ علم سیکھنا فرض عین ہے. ٹھیک. اور پھر جو آپ سوچیں نا کہ جو دین کا ایک باب سیکھتا ہے اسے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا اجر ملتا ہے. ٹھیک. کم قسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے نماز کو ہم سمجھیں کہ بس یہی سیکھنا ہے. معاملات بھی سیکھنے ہیں, معاشرت بھی سیکھنی ہے, اخلاقیات بھی سیکھنی ہے, ایمانیات بھی سیکھنی ہے, عبادات بھی سیکھنی ہے. اس کا نام دین ہے. تو ہم اپنی نالج کو تازہ کرتے رہیں. اس کے بغیر 24/7 کا مسلمان نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اس کے بغیر پارٹ ٹائم تو ہو جائے گا, رمضانی مسلمان تو ہو جائے گا, ٹھیک, مسجد کی 4 دیواری کے اندر تو مسلمان ہو جائے گا. تو آپ کا جب تک یہ پارٹ ٹائم سے 24/7 کا کنورژن نہیں ہوتا نا, جب تک آپ کو باہر کچھ دین نظر نہیں آئے گا. بس مسجد کی آج مسئلہ یہ ہے, 4 دیواری, مسجد کی 4 دیواری کے اندر جو ہے نا وہ دین نظر آ رہا ہے, بازار میں نظر نہیں آ رہا, روڈ پہ نظر نہیں آ رہا, معاشرت میں نظر نہیں آ رہا. پھر آپ کو معاشرت میں نظر آئے گا, معاملات میں نظر آئے گا, پھر آپ کو وہ اخلاقی تناظر وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ وہ 24/7 کو دین سمجھے گا. یہ بہت اہم بات ہے. بہت اہم بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذاکر صاحب کا سوال آپ کی خدمت میں بڑا اچھا سوال ہے اور پہلی مرتبہ آیا ہے اس طرح کا سوال. مفتی صاحب, دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صلح کرا دیا کرو اگر کہیں جھگڑا فساد ہو جائے. آج کل جھگڑوں میں مفتی صاحب یہ ہو رہا ہے کہ صلح کروانے سے بھی بعض اوقات ایک آدمی پھنس جاتا ہے. جو آدمی نیک نیتی کے ساتھ گیا صلح کرانے کے لیے باری پھنس جاتا ہے. تو ایسے ماحول میں کیا صلح کی کوششیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں, سوال واقعی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تو ہے, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے, زمینی حقائق کچھ اسی طرح سے ہیں جیسے انہوں نے بیان کیے ہیں. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں زمینی حقائق کا تاثر نہیں لینا, اللہ کا حکم دیکھنا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ صلح میں خیر ہے. ہمیں مفتاح الخیر بننا چاہیے, خیر کی چابیاں بننا چاہیے. ہم جو بھی ایسے تالے لگے ہوئے ہوں خیر کی چابی بن کے اس کو کھولیں, جھگڑوں کو ختم کرائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی زیادہ افضل ہو, روزے سے بھی زیادہ افضل ہو, زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہو, حج سے بھی زیادہ افضل ہو, جہاد سے بھی زیادہ افضل ہو. تو صحابہ نے فرمایا جہاد سے بھی, فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ افضل. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دیں. اللہ اکبر. 2 جو جھگڑے ان کے درمیان صلح. اور فرمایا کہ جھگڑا جو ہے نا وہ انسان کو مونڈ دیتا ہے, اور بالوں کو نہیں مونڈتا, انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے. اس سے عمل اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے اس طرح سے بال ختم ہو جاتے ہیں. تو صلح کا ہر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو
میثاق نظر آئے گا، آپ کو ہر جگہ سب اسٹیپ 1 صلح نظر آئے گی. بدر ہے نا پہلا غزوہ، اس سے پہلے کے تینوں غزوہ جو ہیں، بوات ہے اور وہ بوا ہے، عشیرہ ہے، ان تمام میں صلح ہے. 3 جگہ پہ حضور نے صلح کی ہے. اسلامی جہاد کی ابتدا صلح سے ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ، بدر تو 2 میں ہوا ہے جا کے، اس سے پہلے تو 3 جگہوں پہ صلح ہوئی ہے. یہ جو رویہ ہے انڈیفرنس ہونے کا، یار ہمیں کیا ہے بھائی، دیکھیں ہم تو سب بھائیوں سے ملتے ہیں، وہ بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں. دیکھیں انڈیفرنس جو ہے نا، یہ کوئی اچھا بیہیویئر نہیں ہے، کوئی اپریشیٹیبل بیہیویئر نہیں ہے کہ اس کی کوئی ہمت افزائی کی جائے کہ بہت اچھا رویہ ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو فتنے سے دور رکھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صلح کرانا فتنہ نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. نیک نیتی اور خیرخواہی کے ساتھ جائیں. بس اصل بات جو ہے نا، دیکھا یہ گیا ہے کہ امپیکٹ جو پڑتا ہے وہ آپ کی نیت اور خیرخواہی کا پڑتا ہے. اگر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ خیرخواہی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ صلح کرا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں آپس میں، تو اگر خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی مسئلہ ہوا آپ کو کوئی، تو بھائی لوگوں کے تانوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. آپ نے اللہ کے لیے گئے تھے، اللہ کے لیے بیٹھے تھے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکایا تھا اور ان دونوں کو جوڑا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل آپ کا پسند آ گیا. لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، آپ کو اس سے پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لوگ ہنسیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. تو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. اور دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، یہ رویہ کوئی بہت زیادہ ہمت افزائی والا رویہ نہیں ہے. انڈیفرنس ہونا نہیں، آپ صلح کرائیں، کوشش کریں. انیک بھائی، یہ معاشرے کی بانجھ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ معاشرے میں صلح کرانے والے افراد ہی ختم ہو جائیں. آپ کو افراد ہی نہ ملیں کہ بیٹھے گا کون درمیان میں. آپ کو ایسے افراد ہی نہیں ملتے، خاندانوں میں نہیں ملتے. ہر جگہ پہ سب سے پہلا حکم تو شریعت کا آربیٹریشن کا ہے کہ بھائی بیٹھو ان کے درمیان. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ذہنی مناسبت نہیں پیدا ہو رہی ہے، کوئی عدم موافقت ہے، تو لوگ بیٹھ کے پہلے آپس میں گفتگو کر کے صلح کرائیں گے. سب سے پہلی چیز ہی ہے. آج کم قسمتی یہ ہے کہ اچھے خاندانوں میں ایسے افراد نہیں ملتے جس پہ لڑکے اور لڑکی یا دونوں خاندان اعتماد کر لیں. یہ معاشرے کی بانجھ ہونے کی علامت ہے کہ معاشرے صالح افراد پیدا کرنے سے قاصر ہو جائیں. معاشرے بانجھ ہو گئے، اور اگر معاشرے بانجھ ہو جاتے ہیں اور یہ آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی معاشرے کو، تو خاندانوں میں بوڑھے تو مل جاتے ہیں، بزرگ نہیں ملتے، جن پہ لوگ اعتماد کریں. جی، کہ جو صلح کے حوالے سے کہ وہ بزرگ بیٹھیں. اچھا، ان کی شخصیت میں اتنا ایک گرنجر ہو کہ وہ ایک بڑا آدمی آیا ہے، چچا تایا ماموں وہ بیٹھے ہیں، اور آؤ اگر اور وہ بھی اتنے بڑے دل کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ انہیں وہ برداشت بھی کر رہے ہیں. جی بالکل، بڑے دل کے ساتھ یہ نا کہ وہ جو شخص آیا ہے ایک بزرگ، اس کے پیچھے 40-50 برس کا بیگیج ہے. پورا خاندان جانتا ہے کہ اس آدمی کا کردار کیسا رہا ہے، اور اب جو یہ آدمی ہمارا بڑا، ہمارا بزرگ جو فیصلہ کرے گا ہم اسے مان لیں گے. تو لوگ تو بڑے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک توانا شخصیت ہوتی تھی اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. انسانوں میں وہ کہتے ہیں لیڈرشپ والے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی عمر اور میچیورٹی ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. جی ہاں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عمر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، میچیورٹی بہت پیچھے رہ جاتی ہے، عمر بڑھ جاتی ہے. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عمر کم ہوتی ہے، میچیورٹی بڑھ جاتی ہے. دنیا میں جو لیڈرشپ میں آتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر کم ہوتی ہے، میچیورٹی بہت ہائی ہوتی ہے. میچیورٹی جو ہے لیکن یہ بھی کچھ ایب نارملٹی کی طرف جاتی ہے، بعض دفعہ چلی جاتی ہے. عمریں بہت کم ہوتی ہیں تو بعض دفعہ کم عمری میں چلا جائے تو مشکل ہوتی ہے. لیکن اس میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ اس کی مینٹورشپ کی ہوتی ہے کہ اس کم عمر والے کے پیچھے مینٹور کتنا مضبوط ہے. اگر اس کا مینٹور مضبوط ہے نا، تو اسامہ بن زید کی عمر تو 17 سال تھی، حضرت عمر سبارڈینیٹ تھے جب روانہ کیا غزوہ. تو اب ظاہر سی بات ہے محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی جب یہاں تشریف.
آپ کو اصل چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ بیکاز میچیورٹی کے لیے مینٹور چاہیے ہوتا ہے. میچیورٹی بغیر مینٹورشپ کے نہیں آتی. یہ بزرگ جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ خاندانوں کے مربی ہوتے ہیں. ایک زمانہ تو وہ تھا اس سب کانٹیننٹ کے اندر جہاں ہر خاندان کے اتالیق ہوتے تھے جی ہاں. اور خاندانوں کے اتالیق نے جنریشنز کو پڑھایا ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو وہ باقاعدہ رہتے تھے اور خاندان کے فرد کی طرح رہتے تھے اور وہ سب ان کا اسی طرح ادب کرتے تھے کیونکہ وہ بلکہ ان کا روب و دبدبہ ہوتا تھا. روب اور دبدبہ ہوتا تھا. لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ہر ایک کے بارے میں جانتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہ پتہ ہوتا تھا. تو یہ جو بزرگ اور لوگوں کے پاس بیٹھنا اپنی چیزوں کو ان کے پاس لے کے جانا جی. اور یہ اس زمانے کی بات تھی کہ جب خاندانوں میں ایک نجابت ہوا کرتی تھی. اب تو جس کے پاس اشرفی وہ اشراف. حالات تبدیل ہو گئے نا, اقدار بدل گئی نا. یہ تو وہ اتالیق کی آپ نے بات کی تو وہ اتالیق جنریشنز کی تربیت کرتے تھے. کئی نسلیں مطلب اب تو میں کہتا ہوں کہ شاید ایک جگہ پہ میں نے بات کی تو اس کو سمجھانا پڑا کہ وہ انسٹیٹیوشن کیا ہوتا تھا. اتالیق کا انسٹیٹیوشن کیا تھا. جی ہاں. مطلب اصل میں تو وہ مینٹورز تھے. ہم اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا کاش تم پڑھ لیتے. معلوم ہوتا ہے کہ اساتذہ کا فرق کیا ہوتا ہے. ایک استاد کسے استاد کہتے ہیں اور جو استاد ہمیں نصیب ہو گئے الحمدللہ کیونکہ وہ بھی ایک نعمت جو آپ نے بات کی بہت اچھی کہ مینٹورشپ. تو یہ مینٹورشپ وہ استاد ہوتا ہے نا, وہ استاد اور وہ والد ہوں یا استاد. جب شاگرد استاد کو بھی کراس کر لیتا ہے تو استاد کو خوشی ہوتی ہے, اپریشیٹ کرتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے جو مجھ سے بھی آگے چلا گیا, میرے قد سے آگے ہے, مجھ سے آگے ہے یہ. سبحان اللہ. تو وہ اس پہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اس ڈر سے کہ فتنہ ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, برے بنیں گے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں. اپنا کام کرنا آپ اپنا کام اور اللہ کو راضی کرنے آپ کے لیے. اپنے حصے کی شمع جلائیں. ٹھیک ہے. خیر خواہی کی نیت کے ساتھ, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ کا طریقہ کار صحیح ہو, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو اور بہترین طریقے سے ہو, طعنہ طنز غیبت سے آپ بچے ہوئے ہوں, تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر ڈالتے ہیں اور اللہ آپس میں دلوں میں محبتیں ڈالتے ہیں, صلح وجود میں آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان آپ اللہ. صرف اس ڈر سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. سبحان اللہ. اور یہ کہنا کہ میں تو انڈیفرنس ہوں از ناٹ کریکٹ. یہ رویہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. سبحان اللہ. سلمہ اقبال صاحبہ کا سوال ہے, آج کا سوال ہے, بڑا سوال. وہ فرما رہی ہیں کہ مفتی صاحب طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح اور عورتوں کا اکیلے رہنا بڑھتا جا رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا شریعت اس طرح عورت کو اکیلے رہنے کی اجازت دیتی ہے؟ یہ سلگتا ہوا سوال ہے, معاشرے کا ایک سلگتا ہوا پہلو ہے جہاں معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. جی. معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آتا ہے جب معاشرہ برائیوں کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے اور وہ اس زوال کو زوال نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نارمز چینج ہو گئے. اور یہ ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پہ چینج ہو گئے. اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ خانگی زندگی کے اندر آیا ہے کہ وہاں پہ جو طلاق کی ریشو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی. اور انسان کو تعلقات نبھانے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ صفات سیکھی نہیں ہوتی, جی, تو تعلق نبھانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے, انہوں نے محترمہ نے, کہ کیا یہ کوئی پسندیدہ چیز ہے؟ تو بالکل پسندیدہ چیز نہیں ہے, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. دوسری طرف معاشرے کا ایک اور سلگتا ہوا پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ ایک مین ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے ہمارا جس میں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ اس بچی کو ٹارچر سے گزارا جاتا ہے تو شریعت نے ٹارچر کی اجازت بھی نہیں دی ہے. آپ وہاں بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ایک بچی ایک خاندان میں آتی ہے
اب ہر خاندان کے اندر گھر میں 6-7 لوگ رہتے ہیں، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بچی 1 مہینے کے اندر 2 مہینے میں 7 آدمیوں کے مزاج کو سمجھ لے اور ہماری چیزوں کو سمجھ لے۔ بھائی اس کو تو ٹائم لگے گا۔ 7 آدمی تو ایک بچی کی مزاج کو سمجھ سکتے ہیں نا، تو پہلے 7 آدمی ایک بچی کے مزاج کو سمجھ لیں، اور پھر آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے جائیں، اس کو ٹائم دیں، اس کو روم دیں، اس کو سکھائیں، اس کو بتائیں۔ اور ماں باپ، ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ماں باپ بچیوں کی چیزوں میں انٹرفیئر نہ کریں ڈے ون سے۔ آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں، وہ دونوں خود اپنے چیزوں کو ہینڈل کریں۔ ٹھیک ہے، بیڈ روم کے مسائل کو بیڈ روم میں سالو کریں، اس کو ڈرائنگ روم میں جا کے سالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہوا خدا نہ خواستہ تو اولاد کو بھی خبر نہیں ہونی اولاد کو بھی خبر نہ ہو، کوئی چلم چلائی نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، آپس میں طے کر لیں۔ یہاں تو اولاد کی نوبت ہی نہیں آ پاتی۔ اب جب دیکھیں یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ، وہ ایجوکیشن بیہیویئر جو ریفلیکٹ ہوتا ہے آپ کی لائف میں آ کے۔ جب آپ زندگی کا گول پیسے کو بناتے ہیں، ابھی آپ بات کر رہے تھے نا شریف وہ جس کے پاس اشرفی ہو، آپ نے معیارات جو ہیں وہ میکسیمائزیشن آف ویلتھ کو بنا لیا۔ تو اب اگر میکسیمائزیشن آف ویلتھ کے لیے اسٹیٹس کو حاصل کرنے میں اگر ماں یا بیوی رکاوٹ بنتی ہے اس کا اسٹیٹس، یعنی اس کی وہ نسبت، تو وہ ماں نہیں بننا چاہے گی، وہ بیوی بھی نہیں بننا چاہے گی، کیونکہ آپ نے جو اس کے لیے منزل طے کی ہے وہ منزل تو غیروں کی منزل ہے، آپ کی منزل تو نہیں ہے۔ آپ نے تو ایک ڈیفرنٹ ورلڈ ویو سے اس کو منزل کو طے کیا ہے۔ تو وہ بولے گی ماں بننا بوجھ ہے، ماں کی ضرورت نہیں ہے بھائی، دیکھیں گے ابھی 5-6 سال بعد دیکھیں گے، کیونکہ لائف از اے فن، انجوائے۔ تو اور فن کا معیار اس کے ہاں ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کے ہاں انجوائمنٹ کا معیار بہت ڈیفرنٹ ہے۔ اور ماں جو ہے وہ ماں بننا اس کی عزت افزائی نہیں ہے، لائبلٹی ہے۔ جی تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تو اس اسٹیٹس کو جانتی نہیں ہے کہ اللہ نے ماں کا رتبہ کیا رکھا ہے، درجہ کیا رکھا ہے، کیونکہ ماں باپ نے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو اس بچی کو گروم ہی نہیں کیا ہے۔ جی بچی گروم ہوئی ہے اس تعلیم کے تیزاب کو پی کے جس کے اندر زندگی فن ہے، از آل فن۔ آپ نے تو اگر کوئی چیز اس کو آڑے آئے گی تو بھائی اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو آپ نے نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو نہ کمپرومائز کرنا سکھایا ہے، نہ ایڈجسٹ ہونا سکھایا ہے، نہ کیئر کرنا سکھایا ہے، نہ رسپیکٹ سکھائی ہے، نہ دین سکھایا ہے۔ یعنی آپ نے کسی سے بھی تعلقات نبھانے کا سلیقہ ہی نہیں سکھایا، نہ اللہ سے تعلق، نہ نبی سے تعلق، نہ بڑوں سے تعلق، نہ چھوٹوں سے تعلق، نہ اپنوں سے تعلق، نہ غیروں سے تعلق، نہ فطرت سے تعلقات نبھانے کا سلیقہ جو ماں باپ کو سکھانا تھا 8-9 سال کی عمر میں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں صاحب، اور میں آپ کو یہ تجربے سے بتا رہا ہوں، میں بچوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہم بچیوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ میں اگر آپس میں گالم گلوچ ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، اولاد کے سامنے ہوتی ہے، تو بچے اور بچیاں پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوتے۔ یہ بچے اور بچیاں ڈپریشن کے ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہ بچیاں 12-13 سال کی عمر میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں یا باغی ہو جاتی ہیں۔ اور جس نے ماں باپ کو زندگی میں لڑتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے وہ بچی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جی اور ایک طلاق کا جو سوال آیا، اب یہاں پر سوال اسی وجہ جی ہاں، ایک بروکن اب اگر فیملی، اس کی اچھا وہ تو ایک بروکن فیملی میں ڈیولپ ہوئی، اب جب آپ اس کا کوئی زبردستی شادی کر دیتا ہے تو اس نے تو طے ہی نہیں کیا، تو اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک لائبلٹی ہے۔ اب وہاں پہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے نا بہت ظالم معاشرہ ہے۔ اس کے اندر یعنی وہ رشتے میں بھی اچھا تعلق ہو، لیکن جب وہ ساس بنتی ہے نا تو وہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں لیول آف ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ بات ہے، وہ اگلا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ سخت ساس وغیرہ، بہو کو نہ سمجھنے والی ساس، لیکن جو آپ پہلے بات فرما رہے تھے نا، اور آج جو بنیادی وجہ بنتی ہوئی آ رہی ہے وہی ایک تو مال وغیرہ وغیرہ۔ لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں فوراً، لڑکے شادی کر لیتے ہیں،
کوئی 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں یہ طے ہو گیا کہ بس وہ شادی ہو جائے گی. یعنی کوئی ایک جذباتی معاملہ نہیں ہے، یہ شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے. اور جس طرح آپ نے بات فرمائی، شاندار بات کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، تو یہ شادی وادی کر کے اور پھر یہ کہ اگر طلاق میں لے رہی ہوں، طلاق شوہر سے طلاق مانگ رہی ہیں. کئی فیملیز ہیں، ہم نے بہت دیکھا ان چکروں میں. یہاں دفتر میں بھی یہ لوگ آتے ہیں مشورے کے لیے، تو ان کے ذہن میں ایک بات بڑی عجیب ہوتی ہے مفتی صاحب. آپ کے پاس بھی صبح سے شام تک کتنے کیسز آتے ہیں. ایک خاتون آئیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں طلاق لے رہی ہوں تو کون سا دین کے خلاف کام کر رہی ہوں. انہوں نے مجھے سکھایا یہ، یعنی اس بات کو نا انہوں نے مجھے تعلیم کیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں انہیں منع کرتا رہا کہ طلاق یعنی یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے والی چیز ہے. اور یہ طلاق معمولی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب ایسے کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ طلاق ہو گئی، بچے بڑے ہوئے، اب وہ بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری جب شادی ہوگی تو ہمیں بھی ایسے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو نہیں وہ کیوں کرے گا؟ آپ بتائیں، جب اتنا بڑا اسے ایک نظر آ رہا ہے سامنے، ریٹن آن اے وال ہے، اس کی نوشتہ دیوار ہے، اللہ اکبر. اس نے زندگی میں دیکھا یہی ہے. ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، گالم گلوچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، فزیکلی ابیوز کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک دوسرے کو. تو وہ کیسے کرے گا؟ آپ کیسے مطلب معاشرے اور انیک بھائی یہ جو اگر آپ نے خدا نخواستہ اس پہ بند نہیں باندھا، جی ہاں، تو معاشرے کی تو بند کیسے باندھا جائے؟ بند اس طرح باندھا جائے کہ بھائی تربیت شروع کی جائے، ماں باپ کی بھی جی اور ان بچوں کی بھی جنہوں نے شادی کرنی ہے، کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، ٹھیک، اور یہ آپ نے کہاں جانا ہے، زندگی کا اس سفر کو آغاز کیسے کرنا ہے، اس سفر کی پری ریکویزٹس کیا ہیں، اس سفر کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. یہ ایک سفر ہے جس کا نتیجہ اللہ نے رحمت، محبت، الفت رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس رزلٹ کو اچیو کرنے کا کچھ ایس او پیز ہیں. جی اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی ٹائم باؤنڈڈ محبت نہیں ہے، جی ہاں، یہ ٹائم باؤنڈڈ جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بنیادی چیز ہے، یہ نکاح ہے، جی ہاں، نصف ایمان ہے، جی جس کو ایمان کی تکمیل ہے، انبیاء کی سنت ہے. جی، اور اللہ کو گواہ بنا کر تم ان عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہو. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سوچئے، نکاح میں مرتضیٰ آپ کی بات کرتی 4 مرتبہ تقوی کی آیات آ رہی ہیں نکاح میں. پورے خطبے میں اور کوئی حکم ہی نہیں ہے. پورا خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو ڈرو ڈرو، کانشیسنس. اللہ اکبر. یہ کانشیسنس کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اس بچی کو لے کر آیا ہوں. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، اگر طلاق لینے والی عورت یا طلاق دینے والا مرد اگر خوبیاں دیکھے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے، خامیاں یقیناً ہوتی ہیں، ہر بندے میں ہوتی ہیں، لیکن جس خاتون جو صرف بیوی ہی نہیں، میرے بچوں کی ماں بھی ہے، میرے ساتھ رہ رہی ہے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر اور بڑے طریقے سے میں اس کو اپنے گھر میں لایا ہوں، تو اگر میاں صرف بیوی کی خوبیوں پہ نگاہ رکھے اور بیوی صرف میاں کی خوبیوں پہ نگاہ رکھے، تو خود بخود شاکرانہ رویے پیدا ہو جاتے ہیں. پھر تو مسئلہ ہی آسان ہو جاتا ہے. اور ناشکری کا رویہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریشانیاں لے کر آتا ہے. اللہ اکبر. تو آدمی کو اور شکر کے کلمات بھی کہنے چاہیے، شاکرانہ رویے ہی رکھنے چاہیے اپنی. اور اس میں سب سے آپ نے اہم نسخہ بتا دیا کہ بھائی اس کی خوبیاں دیکھو. اور سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ آپ کی بچوں کی وہ ماں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہے. اور پھر اب جب آپ وہ مشقت کرتی ہے، دونوں ہی مشقت کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ، آپ سوچیں نا، کوئی تو وجہ ہوگی مشقت کی جو اللہ نے ان کی گھرداری کو بھی جہاد کے برابر رکھا ہے. سبحان اللہ. تو کوئی مشقت سے گزرتی ہوں گی نا. بھائی آپ سوچیں کہ وہ اس بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، اس کے اوپر کیا کیا کیفیات اس عورت پہ گزرتی ہیں. اس سے پہلے اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، ایک اجنبی بہن بھائیوں کو چھوڑا، ایک اجنبی آدمی جس کو جانتے نہیں تھی.
اور اس کو پتا، اور اس نے صرف اللہ ان 2 بولوں پہ، اللہ کی گواہی پہ اپنی زندگی کو اس کے حوالے کیا. تو بھائی یہ تو امانت ہے کسی کی. اچھا اس میں ذمہ داری زیادہ مرد کی نہیں ہے؟ مرد ہی کی ہے. مرد ہی اور کی ہے. مسائل پیدا، اب جو آپ جب بھی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس میں مردوں ہی کے مسائل ہیں ہمارے ہاں. جو میں کہتا ہوں نا بات صحیح ہے، کیونکہ ہم ایک مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. کیوں ہم میراث روکتے ہیں؟ کیوں بہنوں کی میراث روکتے ہیں؟ کیوں بیوی کی میراث روکتے ہیں؟ انیک صاحب 90% عورت کو اس ملک میں میراث نہیں ملتی. جی وہ بیٹی ہو تو نہیں ملتی، وہ ماں ہو تو نہیں ملتی، وہ بیوی ہو تو نہیں ملتی، وہ بیوہ ہو تو نہیں ملتی، اس کو میراث نہیں دیتے کوئی. اور لوگ قرآن سے شادی کر دیتے ہیں، قرآن سے شادی کر دیتے ہیں. ایسے ایسے خاندان جن کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی اللہ ہے. اکبر. سید خاندان. اللہ آپ سوچیں اس مال کی وجہ سے. اور انیک بھائی یہ دینداروں کا گناہ ہے، وہ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں. اب اس جگہ پہ مرد کو اس پہ آنا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا یہ بہت امپورٹنٹ. عورت کی تو صرف ایک ہی چیز ہے جو مسائل پیدا ہوتی ہے بعض دفعہ، کہ بھائی اگر ضرورت نہ ہو، شرعی ضرورت نہ ہو، تو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جاب کرنا جو ہے نا وہ شریعت اس کو کوئی پسند نہیں کرتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، فیملی ہے. وہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ کوئی کہتا ہے نا کہ آپ جاب کرتی ہیں یا ہاؤس وائف ہے، نہیں، ہاؤس وائف بھی ایک جاب ہے، وہ پوری رسپانسبلٹی ہے. وہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے لائف آسان ہے، پھر آپ کے لیے ہوم اسکولنگ آسان ہے، بچی کی تربیت آسان ہے، آپ گھر کو مکتب بنا سکتی ہیں، گھر کے اندر تربیت کر سکتی ہیں. آپ کا بیہیویئر ریفلیکٹ ہوگا اولاد کے اندر، آپ ایک اچھے بیہیویئر کے ساتھ ان بچوں کو دے سکتی ہیں. اٹس آل ریکوائرڈ ٹائم. تو اگر آپ ملازمت کریں گی جبکہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہاں شرعی ضرورت ہے، وہ تو اجازت دی ہے شریعت نے. ٹھیک ہے. لیکن ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں میں نے تو پڑھا ہے میری پڑھائی ضائع جائے گی. ارے بھائی آپ ماں بنیں، اولاد کو پڑھائیں، ایک اچھی اولاد کھڑی کریں، نافع اولاد کھڑی کریں. کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ سکیں کہ نافع امتی چھوڑ کے آئے تھے ہم، اور حضور پاک صلی اللہ ایک ایسے ایسٹ چھوڑ کے آئے ہیں جو امت کے لیے نافع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ کب کرے گی؟ وہ پڑھی لکھی ماں کرے گی نا. لیکن اگر وہ جاب کرنے چلی گئی تو اس بچے کو کون سا ٹائم ملے گا؟ بالکل سنگل پیرنٹ بنی ہوئی اب ہے، اس وہ بچے کو اکیلے رہ رہی ہے، جو اکیلے رہ سوال رہی ہے تو اب وہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور سنگل مدر چائلڈ کے بیہیویئرز بڑے ڈیفرنٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے ماں باپ کو رکھا ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایوری پلر از ویری امپورٹنٹ. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس انسٹیٹیوشن کی رسک مینجمنٹ کی فکر کرنی ہے. سبحان اللہ. دیر آر سرٹن رسکس جن کو میٹیگیٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا جیسے ویسٹ نے ختم کر دیا. طلاق جو ہے یہ ایک شیطان کا پسندیدہ عمل ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. بھائی حدیث آپ آتا ہے حدیث میں کہ تخت لگاتا ہے شام کو، کارگزاری ہوتی ہے چیلوں سے. ہر چیلا آ کے کوئی کارگزاری بتاتا ہے. وہ مسجد میں جا رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا، وہ اس سے روک دیا، میں نے اس کام سے روک دیا اس کو. اور ایک آتا ہے اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں 2 میاں بیوی آپس میں محبتوں سے رہ رہے تھے، میں نے بدگمانی کرا کے لڑائی کرا دی ان کے اندر اور طلاق ہو گئی. اب وہ کھڑے ہو کر جو ہے ملتا ہے کہ کام اس نے کیا ہے، کیونکہ آپ نے معاشرے کی اس اینٹ کو سرکا دیا جس سے پوری دیوار دھڑم سے گر پڑے گی. تو آپ جب بھی اسی لیے غصہ آئے گا تو سمجھ لو شیطان آیا ہے. اس لیے فرمایا کہ بھئی غصہ آ جائے تو چھوڑ دو، بات چھوڑ دو، نکل جاؤ کمرے سے، ہٹ جاؤ الفاظ، اور اپنے آپ پہ قابو رکھو. ٹھیک ہے. اور اس وقت غصہ اگر آئے، کچھ کھٹ پٹ ہو گئی تو دونوں میں سے ایک کم از کم خاموش ہو جائے. ایک خاموش ہو جائے. ضروری نہیں کہ دونوں شیطان کا اعلی کار نہ بنے. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کسی جانور کو زہر دے کے مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ سرکار زہر دے کر مار دیا جائے، مردہ ہو جائے گا، وہ مردہ ہو جائے گا. جب مطلب یہ کہ کیا مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. جیسے جو بحلے میں میرا خیال ہے کہ جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کتوں کو زہر دے کے مار دیتے ہیں،
تو کیا اس طرح دیکھیں اگر تو کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے، نقصان پہنچا رہی ہے، میں مثال کے طور پہ لیتا ہوں، آپ نماز کی نہیں نکلے، کتے گھوم رہے ہیں، آپ کو کاٹ لیں، اب آپ ان کو ماریں بھی نہیں، ان کو بھگائیں بھی نہیں، تو سب سے پہلا تو کام یہ کرنا چاہیے کہ بھئی وہاں سے نکال کے شہری آبادی سے اس کو آپ جنگل میں کہیں پہ چھوڑ آئیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے اور کوئی مارتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ اذیت پہنچائے گا، کاٹ لے گا، اگر باولا ہوگا تو اور مشکل ہو جائے گی، پاگل کتا ہوگا تو اور مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، تو اب یہاں پر دیکھا یہ جائے گا کہ وہ نقصان اور اذیت پہنچانے والا ہے یا نقصان اور اذیت پہنچانے والا نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر وہ اذیت، تکلیف، نقصان پہنچانے والا ہے تو اس کو زہر دیا جا تو سکتا ہے۔ آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا آپ کا یہ سوال ہے، آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم ہر غم میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ہر خوشی کے موقع پہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اچھا سوال ہے، واہ 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 واہ، ارشاد۔ دیکھیں یہ شکوہ تو اللہ جل شانہ نے بھی بندے سے کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف دیکھتے ہو، نعمتیں ہوتی ہیں تو بھول جاتے ہو۔ اصل میں سب سے بنیادی بات ہی یہ ہے کہ شکر بنیادی طور پہ حکم ہی شکر کا اس لیے دیا گیا ہے کہ نعمتوں کے وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، کیونکہ یہ نعمتوں کی بڑھوتری کا سبب ہے، نعمتوں کو باقی رکھنے کا سبب ہے، نعمتوں سے استفادے کا سبب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی وجہ سے خوشی کے موقع پہ ہمارے ہاں جتنے اعمال ہیں، عید ہے تو نماز ہے، عیدین دی گئی ہیں تو عید کی ابتدا بھی نماز سے ہو رہی ہے، عمل سے ہو رہی ہے، ہر خوشی شکر کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور حکم بھی یہی ہے۔ اور جب آدمی شکر میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے نعمتوں میں، تو پریشانی میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں مانوس آواز ہے، یہ آواز آتی رہتی ہے، یہ پہلے سے یہاں سے دعائیں جاری ہوتی ہیں، شکر یہاں پہ آنا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی جو ہے وہ صرف اور صرف اس میں یاد کرتا ہے اور یہ دعا یہ اللہ کے دربار میں جاری ہوتی ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں آواز مانوس نہیں ہے، پہلی مرتبہ آئی ہے۔ تو آدمی کو مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم شکر میں، نعمتوں کے وقت میں اپنے اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ جس منعم نے، اللہ نے، دینے والے نے جو مجھے یہ نعمت دی ہے، مجھے اس کا کوئی استحقاق نہیں تھا، میرا جسٹیفائیبل رائٹ نہیں تھا، یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے۔ نعمت ایمان کی ہو، نعمت ماں باپ کی ہو، اولاد کی ہو، بہن بھائیوں کی ہو، مال کی ہو، تجارت کی ہو، صحت کی ہو، علم کی ہو، یہ تمام نعمتیں ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، شاکرانہ رویے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نزول میں اضافہ ہوتا رہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم شکر گزاری کرتے رہو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، لیکن دیکھو اگر تم نے ناشکراپن کیا تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، ایک ایک آیت پر بات ہوتی ہے، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اور قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت تا قیامت کیسے کرتا ہے، ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سچائی زبان کی امانت ہے اور سنجیدگی
عقل کی زینت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچائی زبان کی امانت ہے اور سنجیدگی عقل کی زینت۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔